آیت میں لکھا ہے جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں نے بھی یہ آواز سنی، اور جب خدا کا پاک روح اتنی شدت سے زور سے نازل ہوا کہ اس میں تیز آندھی جیسی آواز تھی، لوگ اس وقت ہی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے جب وہ آپ پہ ایک نئی چیز دیکھیں گے. اگر میں بھی بدگوئی کرنے والا آدمی ہوں تو میرے طرف لوگ اٹریکٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ پاجی کو بیٹھیں گے تو میرے کان نہیں کھا لے گا. اگر میرے میں خاص خدا کی قوت ہے کام کاری تو لوگ میرے پاس آئیں گے، دعا کے لیے آئیں گے، اٹریکٹ ہوں گے. جو اپنے اندر ایک ایسی خوبی پیدا کرے کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو اور دنگ ہو دیں کہ یہ بھائی یہ خدا کا خادم جیسے بھائی آئزک یہ دنیا کے لوگوں سے مختلف ہے، ان کو ایک ایسی خوبی نظر آئے کہ وہ دیکھ کر دنگ ہو جائیں. یہی ایک آواز تھی جس کو دیکھ کر لوگ دنگ ہو گئے کہ یہ کیسی آواز ہے. ہم ہر روز سردار کاہن کی آواز سنتے ہیں، یہاں آواز سنتے ہیں، وہاں کی آواز سنتے ہیں، لیکن یہ ایک عجیب آواز ہے جس کو دیکھ کر سب دنگ رہ گئے. اور لکھا ہے وہاں بھیڑ جمع ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ایک نئی چیز وہاں رونما ہوئی تھی. آج یہ آواز مجھے بھی اور آپ کو بھی سنائی دینی چاہیے. یہ ضرور سنائی دے گی جب ہم پکے پختہ دل سے خدا پر ایمان رکھیں گے، خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے اور خدا سے دعا کرتے رہیں گے تو ضرور یہ ہمیں بھی آواز سنائی دے گی اور ہمیں سے ہر کی آواز سنے گا. اور جو ایک اور بات میں کرتا ہوں کہ خداوند نہ تو کبھی پوشیدگی میں نہ کبھی تاریکی میں کلام کرتا ہے اور نہ کبھی معجزہ کرتا ہے. ہاللیلویا. اگر ادھر معجزہ ہوا تو سب نے دیکھا. خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیم دی، جو بھی مرادی کی، سب لوگوں کے سامنے کی. جتنے بھی معجزے ہوئے سب لوگوں کے سامنے ہوئے اور لوگوں نے دیکھے، اور اس سے کیا ہوا؟ انہوں نے خدا کے نام کو جلال دیا. ہاللیلویا. ہمارے اندر بھی ایک ایسی آواز ہونی چاہیے جس سے لوگ اٹریکٹ ہو، ہمیں لوگ دیکھ کر دنگ ہو، اور اس آواز سے میں معجزے ہونے چاہیے، لوگوں کے لیے شفا کا کام ہونا چاہیے. کہ خالی یہ نہ کہیں کہ خدا نے مجھے پاک سے بات دیا، پاک کے کام بھی کریں. بہت سے لوگ خدا نے ایسی نعمتوں سے ان کو مالا مال کی. میری ان سے منت ہے، میری ان سے دعا ہے کہ اس پاک روح کو استعمال کر. خدا نے یہ اپنے اندر اپنے آپ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کے لیے نہیں دیا، بلکہ اس کو دوسروں کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. استعمال کریں، دوسروں کے لیے گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، ان کو پاک روح سے بھریں، پاک روح کے لیے ان کی دعائیں کریں. یہ جواب خدا کے پاک روح سے بھر گئی. اس کے بعد ہمارے دلوں میں آگے بات کو شروع ہوگا. آگے چلتے ہیں. یہاں یہ ایک ذکر آتا ہے کہ یہ آواز بہت گرجدار تھی. لیکن اگر ہم متی یسوع کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 اور 17 آیت دیکھیں تو وہاں بھی آواز لوگوں نے سنی، لیکن یہ اتنی گرجدار آواز نہیں تھی. سب میرے ساتھ نکالے متی یسوع کی انجیل اس کا 3 باب 16 اور 17 آیت. اور یسوع بپتسمہ لے کر پھر اور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا. اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی. سب مل کر کیا آواز آئی؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یہ آواز آئی، لوگوں نے سنی کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. دوسری طرح آواز آئی، لوگوں نے زوردار آندھی کی آواز سنی، لیکن کیا اس نے سنا؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جب یہ آواز اس کے بعد یہ غیر زبانیں بولنا شروع ہو گئے، اور ہر ایک نے سنا یہ تو میری بولی میں میری زبان میں کلام کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتے؟ بھائی آئزک صاحب فارسی بولنا شروع ہو گئے، بھائی جولین صاحب جی چائنی بولنا شروع ہو گئے. کیسے ہو گیا؟ یہ خدا کا پاک روح کر سکتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا.
یہاں لوگوں نے آواز سنی. یہاں یہ اس لیے آواز یہ خدا نے لوگوں کو سنائی، اس کا ایک خاص مقصد تھا. یوحنا جب بپتسمہ دینے آتا تھا تو لوگوں کو بتاتا تھا، یہاں لکھا ہے اس کی 11ویں آیت پہ کہ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زورآور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کا لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. جیسے یوحنا دوسروں کو بپتسمہ دیا کرتا تھا تو وہ ان کے ساتھ یہ خدا مسیح کی منادی بھی کیا کرتا تھا. وہ منادی کرتا تھا، اس نے لوگوں کی گھر کو چھوڑ کر ایک ویران جگہ میں رہنا شروع کر دیے، کیونکہ وہ خدا کا نظیر تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ مخلوط کر لوں، میں لوگوں کی رنگ رلیوں میں رہ جاؤں. اس نے یہی سوچا میرے لیے بہتر ہے کہ میں ویرانے میں جا کر ہوں. اور جو وہاں سے آ کر وہ خدا کی منادی کرتا، وہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا تھا کہ میرے بعد جو آنے والا ہے وہ ایک زبردست نبی ہے. پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اس کی 29 اور آیت سے میں ایک اور حوالہ دوں گا. پہلا یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 29 ہے. دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے کہ دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. یوحنا تو اس کی گواہی دے رہا ہے، اس کی منادی کر رہا ہے. اب روح القدس پر نازل ہو کر اس نے گواہی دی، روح القدس پر آ کر ٹھہر گیا اور روح القدس کی گواہی بھی پوری ہوگی. انسان کی طرف سے یوحنا گواہی دے رہا ہے کہ دیکھو ایک یہ خدا کا بڑا ہے جو جہان کے خلاف ڈالے جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ وہ خدا کا بڑا ہے، یہ نجات دہندہ ہے، یہ وہی شخص ہے جس کی میں منادی کر رہا ہوں. پھر باپ نے خدا یسوع مسیح کے بارے گواہی دی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اب یہاں فرق دیکھیں اس آواز کا کہ یہاں یہ آواز ایک دھیمی الفاظ میں آئی، لوگوں نے سنی. یہ بڑی میٹھی اور سریلی آواز میں یہ آواز تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. متی میں جو آواز آئی وہ کیا سی؟ بولے ایک دھیمی آواز تھی، سریلی آواز تھی، پیاری سی آواز تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. کیوں اتنی دھیمی اور دوسری طرح اتنے سناٹے دار کی آواز؟ کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ یوحنا کے آگے بڑی عاجزی کے ساتھ ایک قطار میں کھڑے تھے، ایسے ہاتھ جوڑ کے. وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے پانی میں بپتسمہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. اور جو لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو خاکسار اور حلیم مان کر آتے. جو لوگ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے وہ اکڑ میں رہتے. اور یوحنا کے پاس جتنے لوگ جہاں جمع تھے وہ سب خاکسار بنے ہوئے تھے، عاجز بنے ہوئے تھے. وہ اپنے گناہوں سے نجات پانا چاہتے تھے، اس لیے وہاں خاموشی تھی. ہر ایک عاجز بنا ہوا تھا، خاکسار بنا ہوا تھا، اس لیے یہ آواز دھیمی آئی. لیکن دوسری طرف کیا عمال میں کہ وہاں لوگوں کا مجمع ہے، عید منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، شور کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں. بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اٹھنا نہیں بالکل. وہ جشن منا رہے ہیں، منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، عید منانے کے لیے آئے ہیں، شور ہے. خداوند کہتا ہے کہ میں اپنے روح القدس کو ظاہر کرنے والا ہوں. ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ خدا کا پاک روح ان پر نازل ہوا ہے. اسی لیے سناٹے دار آواز آئی کہ ان کے شور سے زیادہ خدا کے پاک روح کی آواز جسے سن کر وہ دنگ ہو گئے. عزیزو، یوحنا کے وقت لوگ آج ہی کے ساتھ کھڑے تھے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور بپتسمہ لینے کی ان کے اندر ایک آرزو تھی. یہاں لوگ عید کا جشن منا رہے ہیں، شور شرابہ ہے، قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اپنے ہدیے گزار رہے ہیں. لیکن خدا کا پاک روح جب نازل ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسی آواز، ہماری آواز سے ایک مختلف آواز ہے. یہ گلیلی لوگ، یہ خدا کے شاگرد جن کو ہماری زبان نہیں آتی، یہ کیوں کر ہماری زبان بولنا شروع ہو گئے. عزیزو، اس لیے اس کارنامے نے، خدا کے اس معجزے نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا. عزیزو،
آج ہر شخص کو جس میں خدا کا پاک روح ہے ان کو دنیا کو ہرا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا معجزہ خدا ان سے کروائے گا، ایسے کلام ان کے ذریعے سے پیش کرے گا کہ لوگ دنگ ہو جائیں گے۔ کہتا ہے پاک روح کی حکمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پاک روح سے لبریز جو کلام ہے وہ دنائی سے بھرپور کلام ہے، اس دنائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج تک جتنوں نے خدا کے پاک روح کا مقابلہ کرنے کی قوت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی وہ نیست و نابود ہو گئے۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، میں اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا کہ جیسے خدا کے خادم کسی طرف کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ آدمی گر جاتے ہیں۔ میں ادھر شہد منوہر آئے، وہ دعا کرنے کے لیے کھڑے تھے، میں بھی لائن میں لگ کے دعا کرنے کے لیے چلا گیا۔ جیسے بھی آگے گیا دعا کرنے کے لیے پاس صاحب نے ایسے ہی ہاتھ کیا، میں نیچے گرا ہوا۔ میں نے اس وقت اپنے دل میں محسوس کیا کہ مجھے ایسی حماقت نہیں کرنی چاہیے، مجھے خدا کے روح کو رجسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کان دیکھی قوت نے مجھے اس وقت گرا دی۔ میں اٹھا جا کر مس کو وہاں جو بینچ پہ بیٹھ کے میں نے دعا کی، شکر کیا خدا، اور میں نے توبہ کی خدا کہ میں اس قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابھی تو خدا کے خادم نے تو ہاتھ بھی بڑھایا کہ میں گر گیا۔ ایسو اس قوت کو کبھی چیلنج نہ کیجیے، یہ بہت پاورفل قوت ہے کہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ ہم آج کل چینل دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پر پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہاں خدا کی خادمکار ایسی ہاتھ کرتے ہیں، کتنے لوگ گر رہے ہیں۔ اور ایک مسلم فیملی جو اس پروگرام کو دیکھ رہی تھی وہ کہتے ہیں، میری وائف سے پوچھتے ہیں کہ کیسے لوگ گر رہے ہیں۔ میری وائف ان کو ایکسپلین کرتی ہے خدا کی ایک قوت ہے جو لوگوں کو گرا دیتی ہے، ان کے اندر کھڑے رہنے کی قوت نہیں ہوتی۔ خدا نے ہمیں ایسا پاک روح دیا۔ آئے ہم سب